أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 45 جو حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ، آپ علیہ السلام کے کمالات اور آپ کی عظمتوں کا جس میں تذکرہ، جس کا کل کچھ حصہ آپ نے سماعت فرمایا، اسی آیت پر آج ہم اپنی مزید حاضری پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا، اے غیب کی خبریں دینے والے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، حاضر و ناظر، و مبشرم، اور خوشخبری سناتا، و نذیرا، اور ڈر سناتا۔ اس میں ہم نے کل 3 اوصاف رسول علیہ السلام پر گفتگو کی۔ سب سے پہلے یا ایھا النبی، اس پر گفتگو کی، اور اس سے حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہنا ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو آج اس دور میں بھی آقا علیہ السلام کو مخاطب کے صیغے کے ساتھ آقا علیہ السلام کو پکار سکتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ حضور علیہ السلام کی اس وصف کی تشریح آپ نے سماعت فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی تخلیق اول ہے، اور حضور علیہ السلام کی آمد باعث آخر ہے۔ سب سے آخر میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی وہاں سے حضور علیہ السلام یہاں تشریف لائے۔ اس میں سارا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا۔ شاہدن کا معنی حاضر و ناظر، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا معنی حاضر و ناظر فرمایا۔ وہ بھی کل آپ کی بارگاہ میں گزارش کی گئی کہ حاضر اور ناظر، اور جنہوں نے گواہ کا ترجمہ کیا ہے ان کے اس ترجمہ کرنے سے بھی معنی حاضر و ناظر کا ہی نکلتا ہے، کیونکہ گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ بیٹھے ہیں نا، گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ حاضر کا مطلب موجود ہونا، اور ناظر کا مطلب وقوع کو ملاحظہ کرنے والا، دیکھنے والا۔ چونکہ حضور علیہ السلام اپنی اس ساری امت کے بھی گواہ ہیں۔ آج اگر ہم 1500 سال 1450 سال کے بعد
حضور علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھ کر دارین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے اسلام اور ایمان کے گواہ کون ہیں؟ حضور کریم علیہ السلام۔ آج کے بعد قیامت تک جو آنے والے مسلمان ہوں گے ان سب کے اسلام اور ایمان کے گواہ کون ہیں؟ حضور کریم علیہ السلام۔ حضور کریم علیہ السلام اگر گواہ ہے تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کائنات عالم میں تصرف بھی حضور علیہ السلام کا۔ شاہدن کا معنی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر دیکھا۔ وَمُبَشِّرًا، مبشر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا۔ مبشر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا۔ حضور کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو جو صفتیں دی ہیں، مبشر اور نذیر، خوشخبری سنانا اور ڈر سنانا، خوشخبری سنانا اور ڈر سنانا، یہ حضور علیہ السلام کے اختیارات میں سے ہے۔ آپ کے یہ اختیارات میں سے ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام فقط اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس پہنچتا ہے، حضور علیہ السلام بس اسی کے پابند ہیں۔ اس کے سوا حضور علیہ السلام کسی شے کے مالک و مختار نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، آج بھی اس دور میں بھی، یہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی ان کا یہ عقیدہ ہے، تو ان کا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اس آیت نمبر سورہ احزاب کی 45 نمبر آیت میں یہ جو دو صفتیں حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کو یہ اختیار دے دیا ہے، آپ جس کو مرضی جنت پہنچا دیں اور جس کو مرضی اٹھا کے جہنم پہنچا دیں۔ آیا کہ آپ تاریخ پر تھوڑی نظر دوڑائیں، حضور علیہ السلام کی احادیث پر نظر دوڑائیں تو آپ کو بالکل پتہ چلے گا۔ آیا کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے اس اختیار کو استعمال فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے اصحاب عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کا نام لے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 10 جنتی ہیں۔ اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے زمین پر چلتا پھرتا، ان کی طرف دیکھ لی، یہ جنت کے ہیں۔ ان کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا کسی کو جنت عطا کر دینا یہ کوئی کم اختیار ہے؟ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں؟ یا رسول اللہ آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، کس وحی میں آیا ہے؟ قرآن کے اندر سے آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ حضور علیہ السلام کو یہ وحی نہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کو اختیارات اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ محبوب آپ جو چاہے سو کریں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو محبوب علیہ السلام کو بھیجا تھا تو قبلہ بیت المقدس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو قبلہ بیت المقدس تھا۔ خدا کا قبلہ جو خدا نے منتخب فرمایا وہ بیت المقدس ہے، اور جو بیت اللہ شریف قبلہ بنا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے اختیار کی وجہ سے بنا ہے، یہ حضور کی وجہ سے۔ اگر میں یوں کہوں تو یہ بھی بجا ہوگا کہ میرے رب کا قبلہ بیت المقدس تھا اور میرے مصطفیٰ نے بیت المقدس کو پسند کرتے ہوئے کچھ نمازیں ادھر پڑھی، اور بعد میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو پسند فرمایا تو آقا علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، نہیں مولا اب بیت اللہ شریف، تو خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَيْنَمَا تَوَلُّوا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ محبوب آپ جس طرف منہ کر لیں گے ہم اسی سمت کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے، جس طرف آپ منہ کر لیں گے
اس سمت کو ہم قبلہ بنا دیں گے. یہ کم اختیار ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ اقدس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس طرف منہ کریں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کی طرف سے ہٹ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے حجرہ پاک کی طرف منہ کر لیتے, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس سے چھوڑ کے اپنا چہرہ اقدس پھیر کر کسی اور طرف منہ کر لیتے. خدا فرماتا ہے کہ جس طرف آپ اپنا چہرہ اقدس پھیریں گے ہم اس سمت کو قبلہ بنائیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کو, خانہ کعبہ کو جب وہ پسند فرمایا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, میرے مصطفیٰ نے اسے پسند کیا لہذا قیامت تک کے لیے یہ قبلہ بن گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا کر کے بھیجا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز حضور کے پیش نظر ہے. کوئی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخفی نہیں ہے. دوسری صفت ہے وَنَذِيرًا, اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کے تمام افراد کو دیکھ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے زُوِّیَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا طَهُورًا. دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُوِّیَتْ لِیَ الْأَرْضُ فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا كَكَفِّي هَٰذِهِ وَإِلَىٰ مَا هُوَ قَائِمٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے سمیٹ کر میرے سامنے کر دیا ہے. تو قیامت تک اس زمین پر جو کچھ بھی ہونے والا ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم اس ساری زمین کو اپنے پیش نظر دیکھ رہے ہیں. قیامت تک جو ہونے والا سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. کس طرح دیکھ کفی حاضری, اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں, جس طرح اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہ ہتھیلی حضور جیسی اور یہ نہ دیکھنا حضور جیسا, یہ تو ایک تمثیل کے طور پر ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دیکھ رہے ہیں. تو جب دیکھ رہے ہیں تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبت کرنے والوں کو اور اپنی اطاعت میں رہنے والوں کو, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرما برداروں کو خوشخبریاں سناتے ہیں. قیامت تک یہ خوشخبریاں آتی رہیں گی. اور جو اطاعت گزاروں سے ہٹ کر ہیں, جو نافرمان ہیں, جو غدار ہیں, جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین سے, آپ کے اسلام سے بیزار ہیں, اسلام کی چادر کے اندر آ کر بھی اسلام دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر انہیں ڈر سنانے والے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پھر ڈر سنانے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 300 کے قریب لوگوں کو مسجد نبی شریف سے نکالا. اخرج من المسجد ھذا فانک منافق, میری مسجد سے نکل جا تو منافق ہے, نکل جاؤ تم منافق ہو, فلان تو بھی نکل جا. تقریباً 300 کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کو مسجد سے نکالا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عظمتیں, یہ صفتیں عطا کر کے مختار کل بنا کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اچھا ایک چیز اس میں یہ اور ہے جو اصلاح ہو جائے جس کی, بعض لوگ کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفتیں اگر آپ تسلیم کریں گے, حاضر و ناظر ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر 29ویں جلد کے اندر, 29ویں اور 30ویں جلد کے اندر اسے نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونا یہ حضور کی صفت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت شہید و بصیر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت شہید و بصیر ہونا ہے, پر وقت موجود ہونا, اور پر وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ہے کہ وہ دیکھتے ہیں. اپنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو اپنا تصرف اختیار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے, خدا کے حکم سے سارا کچھ یہ کچھ کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے. اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں,
بلکہ محبوب علیہ السلام کی یہ صفت ہے. اور باقی نہیں جو دوسری صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنی ذاتی صفات ہیں. خدا کو کسی نے عطا نہیں کی, وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی صفات ہیں. اور جو محبوب علیہ السلام میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کی ہیں. کریم محبوب علیہ السلام کو عطا کی ہیں. اس محبت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سارے خزانوں کا مالک بنایا. لہذا ان میں پھر فرق آ جاتا ہے کہ حضور کی صفتیں عطائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی صفات ہیں. لہذا ان کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی شرک کا شائبہ بھی نہیں رہتا, شرک کا کوئی شائبہ نہیں رہتا. اور پھر دوسری چیز یہ کہ مشترک شریک تو وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کام کے اندر یا ایک گھر کے اندر دو بندے شریک ہوں تو اس کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے کہ آدھا اس کا اور آدھا اس کا. شرکت یہی ہوتی ہے نا کہ کسی کام کے اندر, کسی کاروبار کے اندر, کسی بھی جب جو شرکت ہوتی ہے وہ آدھی آدھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کل خزانوں کا مالک بنا دیا, اس میں تو وہ چیز ہی نہیں رہنے دی. خدا نے فرمایا ہر چیز کا مالک بنا دیا. فرمایا وداعیا الی اللہ, میرے محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں. بِإِذْنِهِ, اسی کے حکم کے ساتھ. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو معاملہ تھا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ, یہ حضور کا چوتھا لقب ہے اس آیت میں. حضور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اور یہ کام کیونکہ بہت ہی کٹھن اور دشوار ہے, کوئی آدمی اپنے عقیدہ کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا. خصوصاً مکہ کے مشرک جو قرآن تقلید اور آباء پرستی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے, جنہوں نے غور و فکر کے سارے دیے کھل کر کے رکھ دیے, ان کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر نور حق کی طرف لے آنا از حد دشوار تھا. یہی حالت یہود اور دوسرے اہل کتاب کی تھی. اس لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِإِذْنِهِ, آئے بِتَسْهِيلِهِ وَتَيْسِيرِهِ تعالیٰ, یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ نے دشوار کام کو حضور کریم علیہ السلام کے لیے آسان ترین بنا دیا. جب بنایا تو اس کا فضل کیا ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کی برکت سے وہ لوگ جن میں حق پذیری کا اتنا سا بھی ملکہ موجود تھا, وہ اس شمع جمال پر پروانہ وار مثال ہوتے تھے. اور دنیا نے دیکھا کہ عرب کے اجل اور سخت مزاج لوگ کس طرح اپنے بچوں, اپنے آباد گھروں, قیمتی مال و متاع اور وطن عزیز کو چھوڑ کر در مصطفیٰ علیہ اطیب التحیہ والصلاۃ کی طرف دوڑتے ہوئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں خوشاں چلے جا رہے ہیں. ابھی چند روز پہلے خالد بن ولید نے میدان احد میں مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا, اور لیکن وہی فاتح خالد بن ولید مکہ کو الوداع کہہ رہا ہے اور اپنے گلے میں غلامی کا تاپا ڈال کر سرکار مدینہ علیہ السلام کی حاضری کے لیے کوہ دمن دشت و صحرا کو عبور کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور یہی داعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ کی تفسیر ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے مخالف تھے, حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی جانب ہی نظر کرنے کے لیے فرشتہ ہو رہے ہیں. آقا علیہ السلام کے بارے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو اپنی طرف اللہ کے حکم سے بلا رہے ہیں, خدا کی طرف بلا رہے ہیں. اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فیضان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی. 950 سال تبلیغ فرمانے کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کی امت کے اندر تقریباً 80 افراد جنہوں نے آپ کا کلمہ شریف پڑھا. مختلف روایات میں 80 افراد سب سے زیادہ جو آتے ہیں, 21 سے شروع ہوتے ہیں اور 80 تک پہنچتے ہیں. 950 سال کی تبلیغ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آپ نے پیچھے سماعت بھی فرمایا, کتنی جب وہ مشکلوں سے نکالتے, کبھی پانی نہیں ہے تو پانی پہنچا دیتے, چشمے جاری کرتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, لیکن سارا
کچھ انہیں نعمتیں دے کر بھی، من و سلوہ کھلا کر بھی، ان کے سروں پر بادلوں کے سائے کر کے بھی صرف 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں. صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے. 40 دن کے بعد جب واپس آئے ہیں تو یہ من و سلوہ کھانے والی قوم صحرا میں بادل، جب وہ دھوپ میں انہوں نے سایہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے بادل ان کے سر پر کر دیا. یہ والی قوم صرف 40 دن کے بعد حالت کیا تھی کہ بچڑے کو پوج رہی ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی. صدقے جائیں اس مدنی تاجدار علیہ السلام کے کہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر حضور کریم علیہ السلام نے جو دیا روشن کیا ہے اس کی شمع دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا فیضان دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا نور دن بہ دن اس کا بڑھتا چلا رہا ہے. دنیا سے ظلمات کم ہو رہی ہیں، زیادہ نہیں. آقا علیہ السلام نے تو واضح فرما دیا ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں نے جس امت کی تبلیغ اور جس امت پر میں نے محنت کی ہے، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے انشاءاللہ میری امت میں کوئی مشرک نہیں ہو سکتا. ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تنافسوا فی الدنیا، فرمایا کہ نہیں مشرک نہیں ہو سکتا، میری امت کا کوئی شرک نہیں کر سکتا. یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ جھوٹے بدکار اور بےایمان ہیں، سرکار نے فتویٰ دے دیا ہے. آپ لوگ میری امت کا کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہے وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِي الدُّنْيَا، مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا داری کے اندر آپ ملوث ہو جاؤ گے، دنیا داری کی وجہ سے نمازیں چھوڑو گے، دنیا داری کی وجہ سے دینداری سے دور ہو جاؤ گے، لیکن مسلمان رہو گے، مومن رہو گے، مشرک نہیں ہوگے. یہ حضور علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر شریف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی کامل محبت اور آپ کی اتباع نصیب فرمائے.